میرے آقا مدینے والے مصطفیٰ شب اسرا کے دولہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اللہ کے گھر کو آباد کرنے والے کی جو فضیلتیں بیان فرمائی، ایک تو بہت بڑی فضیلت یہ ہے کہ فرمایا کہ جس کو اللہ کے گھر میں آتا جاتا دیکھو، آنکھیں بند کر کے اس کے ایمان کی گواہی دے دو، وہ پکا ایمان والا ہے، اور جس کو لوگ ایمان والا کہیں اللہ کی بارگاہ میں بھی وہ ایمان والا ہی ہوتا ہے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، بخاری اور مسلم کی حدیث پاک ہے، ان عثمان رضی اللہ تعالی عنہ، سیدنا عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یقول، کہتے ہیں میں نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو فرماتے ہوئے سنا، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے تھے، من بنا مسجدا یبتغی بہ وجہ اللہ عز وجل، فرمایا کہ جس نے اللہ کا گھر بنایا اور ذہن اس کا یہ تھا کہ میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے، میں اپنے رب کا گھر بنا رہا ہوں، مسجد تعمیر کر رہا ہوں، مسجد کو آباد کر رہا ہوں اس لیے کہ میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے، اللہ اس سے ایسا راضی ہوتا ہے، بن اللہ لہ بیتا فی الجنہ، وہ دنیا میں اللہ کا گھر بناتا ہے، اللہ جنت میں اس کا گھر بنا دیتا ہے، اللہ جنت کے اندر اس کا گھر بنا دیتا ہے کہ اس بندے نے میری محبت کے اندر دنیا کے اندر میرا گھر بنایا، تو اللہ تبارک و تعالی اس بندے سے محبت کا صلہ اس کو یہ دیتا ہے کہ جنت میں اس کے لیے گھر کو تعمیر کر دیتا ہے۔ اور یہ ضروری نہیں ہے کہ کوئی پوری مسجد بنائے، اتنا بڑا پروجیکٹ بنائے تو پھر جنت کے اندر محل ملے گا، نہیں۔ انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، انہ قال، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، من بنا للہ مسجدا، جس نے اللہ کے لیے کسی مسجد کو بنایا، صغیرن کانا او کبیرہ، وہ مسجد چھوٹی ہو یا بڑی ہو، پوری مسجد کو بنایا ہو یا مسجد کے اندر ایک اینٹ ہی کیوں نہ لگا دی ہو، بن اللہ لہ بیتا فی الجنہ، جنت کے اندر اللہ اس کو پورا ایک گھر عطا فرمائے گا۔ یہاں پر دنیا میں رہتے ہوئے اگر توفیق نہیں بھی پڑ رہی، اگر اتنا پیسہ نہیں ہے، اتنا مال نہیں ہے کہ آپ پوری مسجد کو تعمیر کروائیں، یا اتنے زیادہ نہیں ہے کہ ایک بڑا حصہ تعمیر کروائیں، تو نہیں بھی بڑا تعمیر کر سکتے، آپ مسجد کے اندر اپنے حصے کے مقدار کے برابر آپ تھوڑا حصہ بھی ڈالتے ہیں، اللہ کی رحمت سے اجر تمہیں پورا ہی دیا جائے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ جنت کے اندر گھر پورا ہی عطا کرے گا۔ تم ناقص ہو، تم ادھورا کر سکتے ہو، تمہارا رب کامل ہے، وہ تمہیں پورا اجر عطا فرمائے گا۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مزید حدیث پاک ہے، جابر رضی اللہ تعالی عنہ حدیث پاک کے راوی ہیں، عن رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے روایت کرتے ہیں، قال، میرے آقا فرماتے ہیں، من بنا مسجدا للہ، جس نے اللہ کے لیے مسجد کو تعمیر کیا، اللہ کے گھر کو تعمیر کیا، کتنا کا گھر بنایا، کا مفحصی قطات، جس طرح ایک چیل کا گھونسلہ ہوتا ہے، یہ چیل کا گھونسلہ جتنا ہوتا ہے، فرمایا جس نے اتنا سا بھی اللہ کا گھر بنا دیا، او اصغرا، یا اس سے بھی چھوٹا، اس سے بھی آدھا اگر بنا دیا، بن اللہ لہ بیتا فی الجنہ، اللہ جنت کے اندر اس کو بھی پورا گھر عطا فرمائے گا، پورا محل اس کو عطا کیا جائے گا۔ کتنی اللہ تبارک و تعالیٰ کو اپنی مسجد پسند ہے، اللہ کو اپنا گھر کتنا محبوب ہے، کتنا پسند کرتا ہے، لیکن بندہ سچے دل سے اللہ کے راستے پر چلے تو صحیح نا، سچے دل سے اللہ کے گھر کی تعمیر کے اندر حصہ تو لینا۔ جب اس کی نیت خالص ہو جاتی ہے، جب وہ محبت اور شوق اور ذوق کے اندر کام کرتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے حصے کو نہیں دیکھتا، اس کے ذوق اور شوق کو دیکھتا ہے۔ حصہ کم بھی ہو، ذوق اگر پورا ہے، ایک بندہ 1,00,000 روپیہ دیتا ہے اللہ کی راہ کے اندر، لیکن مجبور ہو کے دیتا ہے، نہ چاہتے ہوئے دیتا ہے، دل نہیں کر رہا لیکن پھر بھی دے دیتا ہے، اور ایک بندہ 10 روپے دیتا ہے لیکن پورے ذوق کے ساتھ دیتا ہے، پورے شوق کے ساتھ دیتا ہے، پوری امید کے ساتھ دیتا ہے، 1,00,000 والے کا 1,00,000 رد کر دیا جائے گا، 10 والے کے 10 بھی قبول کر لیے جائیں گے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو تمہارے مالوں کی ضرورت نہیں ہے،
اس کو تمہارے حصوں کی ضرورت نہیں ہے، وہ تو تمہاری محبتوں کو دیکھتا ہے کہ تمہارے دل کے اندر اللہ اور اس کے رسول کی محبت کتنی ہے۔ جو اس کی محبت کے اندر اللہ کے گھر کو بنا دیتا ہے، وہ چھوٹا بھی بنائے، چیل کے گھونسلے سے بھی چھوٹا بنائے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو بھی جنت کے اندر پورا محل عطا فرما دیتا ہے۔ وجہ کیا ہے کہ ذوق اور شوق ہے، محبت ہے، چاہت ہے، الفت ہے، جس کے اندر یہ چیز ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں مقبول ہی مقبول ہے۔ میرے آقا مدینے والے مصطفیٰ شب اسریٰ کے دولہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان ابی قرصافہ رضی اللہ تعالی عنہ، ابو قرصافہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، انہو سمع النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یقول، کہتے ہیں کہ میں نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ فرماتے ہوئے سنا، اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام یہ فرما رہے تھے، فرمایا ابنو المساجد، فرمایا مسجدوں کو بناؤ، جس بندے سے بھی ہو سکے مسجد کی تعمیر کے اندر جتنا بھی حصہ لے سکے وہ لے، فرمایا مسجدوں کو بناؤ، وَأُخْرِجُ الْقُمَامَةَ مِنْهَا، اور اس میں سے جو جاڑ پونچھ ہے، جو ڈسٹ ہے، جو مٹی پڑ جاتی ہے، اس کو نکالو، یعنی مسجد کو بناؤ اور پھر مسجد کی صفائی کا بھی خیال رکھو، مسجد کو صاف ستھرا رکھو۔ پھر ارشاد فرمایا فمن بنا للہ مسجدن، جس نے اللہ کے لیے مسجد کو بنایا، بنا اللہ لہ بیتن فی الجنہ، میرے صحابہ اللہ اس کے لیے جنت کے اندر گھر کو تعمیر کرے گا۔ جو دنیا کے اندر اللہ کا گھر بنائے گا، اللہ جنت کے اندر اس کا گھر بنائے گا۔ قال رجل، ایک شخص نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اے اللہ کے رسول، وَهَذِهِ الْمَسَاجِدُ الَّتِي تُبْنَى فِي الطَّرِيقِ، کچھ مسجدیں ایسی ہوتی ہیں جو راستوں کے اندر بنا دی جاتی ہیں، جو دیہاتوں کے اندر راستے جاتے ہیں تو وہاں چھوٹا چھوٹا مصلی بنایا ہوتا ہے، مسجد بنائی ہوتی ہے، تو کچھ ایسے بھی ہیں کہ جو اس طرح کے مصلی جائے نماز بنا دیتے ہیں، چھوٹی سی مسجد بنا دیتے ہیں راستے کے اندر، تو کیا اس کا بھی اتنا ہی ثواب ملے گا؟ کیونکہ ان کے ذہن میں تھا کہ کوئی بڑی مسجد بنائے گا تو اس کو محل ملے گا، جو چھوٹی سی مسجد بنائے گا کیا اس کو بھی ملے گا؟ قال نعم، میرے آقا نے فرمایا ہاں، اللہ اس کو بھی جنت کے اندر محل عطا فرمائے گا، اس کو بھی جنت کے اندر محل ملے گا۔ اور عرض کی یا رسول اللہ، جو مسجد میں صفائی کرے گا، جو جھاڑو لگائے گا، جو مسجد کے اندر جو مٹی ہوگی اس کو صاف کرے گا، اس کا کیا اجر ہے؟ فرمایا وَإِخْرَاجُ الْقُمَامَةِ مِنْهَا مَحُورُ حُورُ الْعَيْنِ، فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی جنت کے اندر جو تمہیں حوریں عطا کرے گا، ان حوروں کا حق مہر وہ ہوگا جو جنت کے اندر تم صفائیاں کرتے رہے ہو، یہاں اللہ کے گھر کے اندر، مسجدوں کے اندر جو تم صفائیاں کرتے رہے ہو، جو یہاں کی مٹی نکالتے رہے ہو، تمہاری نظر میں وہ مٹی ہوگی، لیکن اللہ کی بارگاہ کے اندر اس کا مقام اتنا ہے کہ دنیا کی ساری عورتیں جنت کی ایک حور کے قدموں پر قربان کر دی جائیں تو حق ادا نہیں ہوتا۔ اتنی خوبصورت حور کا اللہ نے جو حق مہر رکھا ہے، فرمایا تم دنیا کے اندر اللہ کے گھر کی صفائی کرتے ہو، یہ صفائی میں جو مٹی نکلتی ہے، یہ مٹی کی اللہ کی بارگاہ میں قیمت اتنی ہے کہ اللہ نے تمہارے لیے جو حوران جنت تیار کی ہوئی ہے، ان کا حق مہر اللہ نے اس مٹی کو بنا دیا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، یہ ہمارے یا تمہارے گھر کی مٹی تھوڑی ہے، یہ ہمارے یا تمہارے گھر کی گرد تھوڑی ہے، یہ اللہ کے گھر کی گرد ہے، یہ اللہ کے گھر کے اندر پڑنے والی مٹی ہے، یہ یہاں کی صفائی ہے۔ اور جو مسجد کی صفائی کرتا ہے، پروردگار اس کے یہ صفائی کرنے کو، یہ کتنی سی مٹی نکلے گی؟ مسجد میں ڈھیروں ڈھیر تو نہیں نکلیں گے مٹی کے، تھوڑی سی مٹی، فرمایا یہی تمہارا حق مہر ہوگا جو تم جنت کے اندر حوروں کو دو گے، اور اللہ ان حوروں کو تمہارے نکاح کے اندر دے دے گا۔ اللہ اکبر کبیرہ، ایمان والے، یہاں دنیا کے اندر یہ دنیا کی عورتوں کو ہزاروں لاکھوں حق مہر دو تو راضی نہیں ہوتی، ساری زندگی خرچے اٹھاؤ تو راضی نہیں ہوتی، ساری زندگی ان کے ناز نخرے اٹھاتے رہو، ایک چیز نہ لا کے دو تو فوراً کہہ دیتی ہیں ساری زندگی میرے لیے کیا ہی کیا ہے۔ اور یہاں حوران جنت
کہ جن کے بارے میں میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے جنت کی حوروں کو اتنا حسن عطا کیا ہے کہ اگر ایک ناخن کے برابر بھی وہ اپنا حسن دنیا کے اندر ظاہر کر دیں تو سارے کے سارے دنیا والے فتنے کے اندر مبتلا ہو جائیں، لوگ لڑ پڑے جھگڑ پڑے صرف اس ایک ناخن برابر حسن کی وجہ سے۔ اللہ نے وہ حوران جنت جو تمہارے لیے رکھی ہوئی ہیں، کیا تم نے ان کے حق مہر کا بھی انتظام کیا ہے؟ کیا کبھی مسجد کی صفائی کی ہے؟ کہ مسجد کو تعمیر کیا ہے؟ یہ مسجد وہ ہے کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اپنا گھر بھی بناتے ہیں تو اس کا دروازہ مسجد کے اندر رکھتے ہیں۔ مسجد سے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو اتنی محبت تھی کہ آج بھی جہاں پر میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا روضہ پاک ہے مسجد نبوی شریف کے اندر، تو اس وقت چونکہ مسجد نبوی شریف یہاں سے شروع ہوتی تھی، اب تو وہ حجرہ مبارک مسجد کے اندر آ گیا، تو یہاں سے مسجد شروع ہوتی تھی۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا منبر شریف کچھ فاصلے پر تھا، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے گھر کے اندر ایک دروازہ رکھا ہوا تھا جو مسجد کی طرف کھلتا تھا، تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اس دروازے سے نکل کر آپ اپنے منبر پر تشریف لے کے جاتے اور لوگوں کو واعظ و نصیحت کرتے تھے، لوگوں کو جو ہے وہ سمجھاتے تھے، اللہ کے دین کے احکامات سکھاتے تھے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے اس گھر کے اتنے حصے کو اتنا شرف عطا کیا کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، فرمایا ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ، فرمایا میرے گھر اور میرے منبر کے درمیان جتنی جگہ ہے جس سے روز چل کے میں اپنے منبر تک جاتا ہوں، منبر سے چل کے اپنے گھر تک آتا ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنے حصے کو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنا دیا ہے۔ یہ جنت کی کیاریوں میں سے ایک کیاری ہے، روضۃ من ریاض الجنہ۔ آج وہ ریاض الجنہ جس کے اندر 2 نفل پڑھنے کے لیے وہاں دکم پیر ہوتی ہے، سارے لوگوں کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ یہاں 2 رکعت نفل پڑھنا نصیب ہو جائے۔ یہ مسجد کا حصہ جہاں محبوب کے بار بار قدم لگتے تھے، محبوب جاتے تھے آتے تھے، جاتے تھے آتے تھے، اللہ تعالیٰ نے اتنا اس کو پسند کر دیا کہ میرے آقا کی زبان سے کہلوایا، محبوب اپنے امتیوں کو بتا دو کہ قیامت تک کے لیے یہ ٹکڑا اللہ تعالیٰ نے جنت کے باغوں میں سے باغ بنا دیا ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے گھر کو اتنا پسند فرماتا ہے۔ یہ رب تبارک و تعالیٰ کو مسجدیں اتنی پسند ہیں کہ مسجد کا وہ حصہ جہاں محبوب کے قدم لگتے تھے، ایک تو مسجد، اوپر سے محبوب کے قدم وہاں لگتے ہیں۔ جب 2 محبتیں اکٹھی ہو گئی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنے ٹوٹے کو دنیا کا حصہ رہنے ہی نہیں دیا، اس حصے کو جنت کا حصہ بنا دیا۔ اور جہاں محبوب بیٹھا کرتے تھے، جو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا منبر پاک ہے، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، فرمایا کہ یہ جو تم میرا منبر دیکھ رہے ہو، اس کے جو 4 پائے ہیں، جو 4 اس کے پاوے ہیں، یہ اصل میں جنت کے اندر اللہ نے نصب کیے ہوئے ہیں۔ تم دیکھتے ہو کہ یہ مسجد نبوی کے اندر اس کے پائے ہوئے ہیں، لیکن حقیقتاً اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت کے اندر نصب کیے ہوئے ہیں۔